جس کے لیے ہمیں سر جوڑنا پڑے گا۔ بالکل آپ کی درست ہے کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، مگر جب عوام جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان بالکل اسما ہم نے کبھی بھی نہیں کہا یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے ہیں، اسی لیے تو وہ جو 9 برس اور اس سے قبل بھی جو 3 برس تھے، ٹوٹل جو عرصہ 11-12 برس کا پاکستان کی اس تاریخ میں، یہ جو بڑی حالیہ تاریخ میں گزرا ہے، اس میں کیا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں کیا گیا ہے الیکٹریسٹی میں؟ کہنے والے تو آ جاتے ہیں، بولنے والے ڈھنڈورا پیٹ، کیونکہ دیکھیں آج کسی بھی پارٹی سے آپ بات کریں وہ یہی کہتے ہیں جی یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس پہ ہم کام کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہتا 90 دن میں کرپشن تو دور کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 90 دن میں پاکستان کے ایمس کو مکمل طور پہ حل کر دیا جائے گا، بیکاز دس از این ایشو اور اس پر ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈز پر کام کرنا پڑے گا۔ 18,000 سے زائد میگا واٹ کی آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ کے پاس آپ کی سپلائی اتنی نہیں ہے، 12-13 پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں عارف الوی صاحب کو بھی انوالو کروں پروگرام میں، اس میں بالکل ایسی کمپنیز کو بھی الزام دیتی ہوں، میں وابڈا کی پرفارمنس کو بھی الزام دیتی ہوں، ہمیں بیوروکریسی کے اوپر مانیٹرنگ رکھنی پڑے گی اور یہ مانیٹرنگ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ان اداروں کا یہ حال ہے۔ لیکن آج اگر ہم آپس میں لڑنے لگیں گے اور ان کے لیے تالیاں بجائیں گے تو آئی تھنک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نہیں، ہم لڑائی بالکل نہیں چاہتے، لیکن عارف الوی صاحب شازیہ کا جو کہنا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تھی، جو کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی نہیں ہوئی، ظاہر ہے، لیکن 4.5 سال کا عرصہ بھی شازیہ بہت ہوتا ہے۔ لیکن الوی صاحب، آپ کے چیئرمین نے بھی ابھی اعلان کیا اور ابھی پریس کانفرنس کی، ہمیں تو احتجاج میں تشدد نظر آتا ہے، لیکن احتجاج میں حق مانگنے کا ایک سلیقہ نظر نہیں آتا پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے۔ پاکستان کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیڈرشپ کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں چاہتی؟ اگر وہ چاہتے تو پریشر بلڈ اپ کرے، سلوشن لے کے آئے۔ آپ کی جماعت بھی چپ بیٹھی ہے اس وقت۔ دیکھیے سلوشن آسما، سلوشن جو ہے وہ حکومت کے بس میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے باوسوخ انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہوئی تھی، جب کے مقابلے میں اور آج کے مقابلے میں پروڈکشن اور کم ہوئی ہے بجلی کی، یہ باقاعدہ اس کے آپ کو سٹیٹسٹکس دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار بڑھی نہیں ہے اور ضرورت اور مانگ بڑھ گئی ہے، تو یہ معاملہ تو بالکل کلیئر ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کی کہانی جو چلی ہے، اس کے نتیجے کے اندر حکومت بھی مقروض ہوئی اور قوم بھی مزید مقروض ہوئی ہے۔ جو کام کر سکتے تھے، انہوں نے رینٹل RPPs کا کام کیا، کیا کام کیا؟ قوم اور مشکل میں پھنس گئی اور دھاندلی ہوئی قوم کے ساتھ، یعنی ہماری بجلی تو گئی، ہماری جیب بھی کٹی اس کے ساتھ۔ تو رینٹل پاور کوڈ ہیو بین اے پروجیکٹ جس کے ذریعے امیڈیٹ ریلیف آتا، نہیں ملا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ تو اس حکومت کے بس میں نہیں ہے، اس حکومت کے بس میں ہوتا تو کم سے کم اتنی بجلی تو پیدا ہوتی جتنی ہو رہی تھی، یہ اس سے بھی کم ہوئی ہے۔ کیوں اس سے کم ہوئی ہے؟ کیونکہ بے انتہا کرپشن ہر چیز میں اس حکومت نے کھانچا دیکھا ہے۔ اور یہ جب بات کرتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ نے کیا تھا، ضرور کیا تھا، یہ پیپلز پارٹی ماضی کی بات کرتی ہے۔ جیو بھٹو کا نعرہ بڑا اچھا ہے کیونکہ قربانیاں ہیں بھٹو خاندان کی، مگر یہ جو حکومت ہے یہ لٹو اور پھٹو والی حکومت ہے۔ مجھے تو غم اس بات کا ہے کہ لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہنا کہ جی وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہاں نہیں ہو رہی، آپ سندھ کے گاؤں کے اندر جائیں، سندھ کے دیہاتوں میں جائیں، بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہے۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئے۔ یہ بھی کہہ رہی ہے نا، یہ تو جی ہاں، بے انتہا، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر سنیے، آپ لوگوں کا طریقہ ہے بات کرنے کا، مگر میری بات آپ سن لیے، دیکھیے میری بات آئی ہے، میں اپنی بات مکمل کر لوں، اگر آپ کے پاس بات آئے گی تو آپ کر لیجئے گا۔ دیکھیے بہت سارے کام ہیں جو لانگ ٹرم ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو شارٹ ٹرم تھے۔ فیول سبسٹیٹیوشن شارٹ ٹرم ہے، 6 مہینے میں ہو سکتا ہے فیول سبسٹیٹیوشن۔ بالکل، میں ان کی بات مکمل ہو جائے۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام کرنے کے تھے ان کی تو کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پلاننگ آن دا گراؤنڈ نہیں ہے۔ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، فیول سبسٹیٹیوشن مثال کے طور پر، کہ جہاں یہ تھرمل فیول آئل دیا جا رہا ہے اس کے بجائے اگر کول کا سبسٹیٹیوشن کرتے تو چینجز تو آنی شروع ہوتی ہیں، ہے نا؟ بہت ساری چیزوں کے اندر چینجز آ سکتی تھیں۔ یہ حکومت صرف انکمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ حکومت بے ایمانی کر رہی ہے، اور میں پروونشل گورنمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں۔ دستگیر صاحب نے ایک بات کہی ہے، شازیہ مجھے اس کا جواب چاہیے ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 میگا واٹ کی قلت تھی جب آپ کی حکومت آئی، آج 8000 پہ پہنچ گئی۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ زردائی صاحب نے کہا کہ پھر الیکشن جیتیں گے۔ کیا اس وقت جو کنڈیشن ہے، آپ کے APC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ
کہ اگر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ان کے حلقے سے ختم نہ کی گئی تو وہ ریزائن کر جائیں گے. سو یہ صورتحال تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس پہ بات کر لوں. میں بریک لے لیتی ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ مزید بات کریں گے کہ ہو کیا سکتا ہے, ہمیں حل کی طرف بھی جانا ہے, کیا صرف ہم بلیم گیم میں پڑے رہیں گے, صرف سیاست کرتے رہیں گے, یا کچھ آگے بھی بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئکلی میں اپنے مہمانوں کی طرف جاتی ہوں. خرم دستگیر صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ جی ٹی روڈ پہ پنجاب میں جو مسئلہ کریٹ کیا جا رہا ہے, الیکشن سر کے اوپر ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, خود پیپلز پارٹی کے ایم این اے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور وہ ریزائن کر دیں گے, یہ ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی افورڈ کر سکتے ہیں الیکشن سر پہ اور اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ ہو؟ جی ہمارا سٹینڈ بڑا سادہ ہے کہ جہاں جتنی زیادہ چوری ہے اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ فارمولا فالو نہیں ہو رہا, اور بعض علاقوں میں بے حساب چوری ہے لیکن وہاں اس کوانٹم سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جس کوانٹم سے لوڈ شیڈنگ جو ہے یہاں ان جی ٹی روڈ پر ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے اب جی ٹی روڈ کے اوپر چونکہ پاکستان کی انڈسٹری ہے, پاکستان کے سب سے زیادہ شہر اس کے اوپر ہیں, پاکستان کے سب سے زیادہ جو باخبر شہری ہیں جن کے پاس اخبارات اور میڈیا کا سب سے زیادہ پینیٹریشن وہ بھی جی ٹی روڈ پہ ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ پنجاب کے, وہاں زیادہ اویئرنیس ہے, وہاں تکلیف بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں کاروبار ہے, وہاں انڈسٹری ہے, وہاں چھوٹے چھوٹے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو سروس انڈسٹریز میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا سب سے زیادہ نقصان اور تکلیف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلا شبہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا ہماری ریکویسٹ یہ ہے, ہمارا کہ جتنی زیادہ چوری اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. جب آپ سے پنجاب کرتے تو تکلیف ہوتی ہے, آپ کی نیشنل پارٹی ہے. جی میں اس لیے کہتا ہوں, دیکھیں جو فگرز ہیں وہ فگرز بول رہے ہیں کہ جو ان جس کو اس کی بات حافظ سلمان صاحب نے کی کہ وہاں لائن لاسز 10%, 11%, 9%, اور دوسرے علاقوں میں 40%, 45%, 36%. جب اس طرح کا جو تفاوت ہو تو پھر معاملہ جو ہے وہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ملک میں بجلی کی کمی ہے, ہم شیئر کریں گے, ہم یہ تکلیف شیئر کریں گے, لیکن خدا را جہاں جتنی چوری ہو رہی ہے وہاں اتنی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. یہاں کم چوری ہو رہی ہے, یہاں کم لوڈ شیڈنگ. آپ کو لگتا ہے کہ غیر مساوی ہے, اس کی وجہ سے یہ ناانصافی؟ یہ فارمولا ڈسکس ہو چکا ہے, لیکن یہ حکومت اپنی سیاسی وجوہات کی بنا پہ, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پنجاب میں آج آصف زرداری صاحب نے یہ بڑک تو لگا دی ہے, لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ پنجاب میں اس طرح ہمارے ووٹر موجود نہیں ہیں جس طرح دوسرے علاقوں میں ہیں, لہذا وہ اس قسم کی لوڈ شیڈنگ ان علاقوں میں نہیں کر رہے جس طرح کی اگر اصول پر ہوتی تو ہوتی. مجھے چمن اور گھوٹکی سے بھی میسیجز آئے ہیں کہ نااہلی اور کرپشن کا جو سرکس ہے, اصل تو وہ ذمہ داری ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ کتنی تکلیف کس کو دینی چاہیے. اصل جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نااہلی اور کرپشن کا سرکس بند کریں جو اسلام آباد میں بیٹھ کر کسی کو موقع دیں بات کرنے کا. خرم دستگیر صاحب نے جو ابھی بھڑک لگائی ہے, جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ سارے باشعور لوگ جی ٹی روڈ پہ رہتے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ پاکستان کی میں نے یہ نہیں کہا سارے باشعور لگے, میں نے کہا پاکستان کی باشعور لوگوں کی اکثریت پر رہتی ہے. طبقہ جی ٹی روڈ پہ رہتا ہے, یہی تعصب ہے جس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نواز لیگ نہ پھیلائے, لیکن وہ اپنے اس ماضی کے محترمہ جی ٹی روڈ کراچی تک جا رہی ہے, نہیں پشاور تک جا رہی ہے جی ٹی روڈ, یہ نہ کہیں کہ صرف پنجاب میں ہے. جس طریقے سے بات کی ہے, I take offense to that. آپ جا کے اٹھائیں, I take offense to the fact کہ جی ٹی روڈ صرف پنجاب میں نہیں ہے, ایک جی ٹی روڈ کراچی سے لے کر پشاور تک جا رہی ہے. یہاں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, دوسرا بھائی سندھ آتا ہے تو وہ سندھ کے ساتھ جھوٹی ہمدردی دکھاتا ہے. تو دیکھیں آپ اپنا ایک ہی قبلہ رکھیں. یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ کہہ کر ڈسکریڈٹ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ باشعور لوگ صرف ایک ہی علاقے میں ایک ہی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تمام لوگ باشعور ہیں اور تمام لوگوں کو ان تمام فیسلٹیز کی ضرورت ہے. اچھا میں ایک منٹ مجھے دیجئے گا, جہاں تک میں ایک بات اور کروں, آپ نے ان سے جواب لے لیں, مجھے سوال کرنے دیں. اصل میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ ہم آپس میں اس پہ لڑیں کہ کس کو کتنی تکلیف
ملنی چاہیے، فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ اسلام آباد میں جو نااہلی اور کرپشن کا سرکس ہے اس کو بند کیا جائے۔ کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی کی بھی بات سمجھ میں۔ اس طرح کی پالیٹکس دوبارہ پاکستان میں کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اب عوام ایسی پالیٹکس عوام برداشت نہیں کوئی پالیٹکس نہیں کرتی اس کے اوپر۔ بات کریں، مشرف سندھیوں کو نااہل کہتا تھا، آج آغا وقار جیسا ایک ہمارا سندھی نوجوان جس نے پانی پر چلنے والا وہ مشین بنائی ہے جو گاڑی پانی پہ چلتی ہے، آج آپ دیکھیں کہ سندھ کی عوام کتنی باشعور ہے، کتنی کوشش کر رہی ہے اپنے طریقے سے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ باشعور لوگ ایک علاقے میں ایک حصے میں کراچی ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، وہ میری مٹی ہے اور میں اس پہ کلیم کروں گا۔ آپ یہ نہ کہیں اس بات کو، میری گزارش ہے، محمد علی جناح بھی سندھ میں پیدا ہوئے تھے، وہ ہمارے ہیں، یہ میری گزارش ہے۔ آسمہ یہ پروگرام کو اور لے کر جانا چاہ رہی ہے، ہمیں نیشنل ایشو کی بات کرنی ہے، اور دراصل جو میں پھر دہراؤں گا اور دہراتا رہوں گا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ کہاں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے، پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد میں نااہلی اور کرپشن کا سرکس بند کیا جائے، اسلام آباد میں نااہلی اور کرپشن کا سرکس بند کیا جائے۔ شازیہ کسی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بالکل ایکول ایٹیٹیوڈ رکھیں پورے ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو سہنا پڑے گا کہ اسلام آباد میں کرپشن اور نااہلی کا سرکس بند ہونا چاہیے۔ ہم اس پوائنٹ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بٹ صاحب یہ کیا سیاسی جماعت کوئی افورڈ کر سکتی ہے؟ میں پہلا وہی سوال جو میں نے خرم صاحب سے کیا، الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، زردائی صاحب نے خواب دیکھا ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں اپنی حکومت بنائیں گے، کیسے بنائیں گے اگر یہی صورتحال رہی تو؟ دیکھیے آسمہ بی بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، خواب دیکھنے پر تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی نا۔ میں سپورٹس مین ہوں، میں نے اولمپک جو ہوئی ورلڈ اولمپکس کی افتتاحی تقریب ہوئی ہے 27 کو، وہ میں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھی ہے نہیں جی۔ منتظمین نے اس میں مسٹر بھیم کو خواب دیکھتے ہوئے دکھایا ہے کہ وہ خواب میں بھاگے اور اولمپک کی ریس کے اندر، اور وہ پیچھے رہ گئے، اور پھر اچانک ان کو خیال آیا اور انہوں نے کہ وہ ٹھبی، پنجابی میں کہتے ہیں وہ ٹھبی لگائی، ڈنگا لگایا اور لوگوں کو گرا کر وہ آگے نکل گئے۔ تو یہی خواب اب جو پرفارمنس کے بنیاد پر تو پیچھے رہ گئے نا مسٹر بھیم، پاکستان کے مسٹر بھیم، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی ٹھبی اڑنگا لگا کر کے وہ پھر آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو لوگ سلگ رہے ہیں مسائل کے اندر، اور وہ میں یہ شازیہ بی بی کی یہ بات میں تسلیم کروں گا کہ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں، وہ سندھ کی دھرتی ہو، وہ پنجاب کی ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان کی ہو، چپے چپے سے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، وہ خیرپور ہو، وہ گھوٹکی ہو، وہ ڈیر کی ہو، وہ جیکب آباد ہو، وہ لاڑکانہ ہو، وہ گڑی خدا بخش ہو یا کراچی کے کوئی علاقے ہوں، ہر جگہ سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بددعائیں دے رہے ہیں حکمرانوں کو۔ میں دیکھیے پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جو انڈر 19 ٹیم بلکہ انڈر 15 ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو سمجھ سکیں، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ ہم اس میں کسی صوبوں کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے، سمپل سی بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ پرفارم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو شہباز صاحب نے کہا کہ 700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پنجاب سے باہر چلی جاتی ہے، 7000 میگا واٹ، سو آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے، ان کو یہ بات کرنی چاہیے؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے بالکل ٹھیک بات ہے، یہ خرم جی بھی جو ابھی فگرز دے رہے ہیں، الوی صاحب فگرز دے رہے ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہے کہ 35 سے 38% مختلف موقعوں پر آئی ہے کہ یہ لائن لاسز میں آ جاتے ہیں، 6 سے 7% لائن لاسز ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، 10% لے لیں اور پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے 15% تک چلے جائیں، پھر بھی 20% لائن لاسز جو ہیں وہ محض چوری ہے، چوری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ عارف الوی صاحب آپ کا بھی یہی کہنا تھا جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، خرم دستگیر آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ نااہلی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ تھوڑی سی پنجاب کے ساتھ زیادتی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں الوی صاحب؟ سندھ کے اندر صورتحال بھی ایسی ہی ہے لیکن نااہلی کیسے ہے؟ پہلے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ایک تو جی ٹی روڈ کراچی تک نہیں آتی ہے نا، لہٰذا میں بھی اس بات پر سمجھتا ہوں کہ اس میں احتیاط کر لینی چاہیے، کوئی بات غلطی سے نکل گئی کوئی بات نہیں۔ میں آگے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت پیپلز پارٹی کے پاس آئی تھی تو 103 گیگا واٹ آورز بجلی پیدا ہوتی تھی، آج 93 ہو رہی ہے، اس کا مطلب 10% کم ہو گئی۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات بڑھ گئی، نئے پاور پلانٹس نہیں لگے، نئے بجلی گھر نہیں لگے۔ میں تو وہ سوال کر رہا ہوں کہ یقیناً کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی بجلی گھر تباہ تو نہیں ہو گیا، سارے بجلی گھر موجود ہیں مگر پروڈکشن کم ہو گئی، کیوں ہوئی اس کی وجوہات آپ کو بتا